آج یہ بات زور سے کہی جا رہی ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا دینی مسئلہ ہے، ہمارا اعتقادی مسئلہ ہے. غزہ ہمارا دین ہے، غزہ ہمارا ایمان ہے، اور مسجد اقصی کو حاصل کرنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے ہمیں اقصی کی محبتیں سکھائی ہیں اور اس کا پیار دیا ہے، اور یہ نبیوں کا مسکن و مامن ہے، مدفن ہے، برکتوں کا محبت ہے، وحی کی جگہ ہے، ہمارا قبلہ اول ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہاں نبیوں کی امامت کروائی. وہ تو جہاں سے گزر گئے، ہمارے لیے وہ جگہ بھی جلوہ گاہ ہے. وہ تو حضور کی امامت کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. اس مسئلے کا ایک ابتدائی حال یہ ہے کہ جو 56-57 اسلامی ملک ہیں وہ سفارتی بائیکاٹ کریں. ہمارا تو اسرائیل کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ یہ پوری دنیا کے اوپر ویلڈ ہے. لیکن اس موقع پہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ وہ 11 لوگ جو خفیہ طور پہ پاکستان کا پاسپورٹ رکھنے کے باوجود اسرائیل گئے ہیں اور یہ خبریں گھوم رہی ہیں، ان کے مکروہ چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ضرور کیے جائیں. وہ گندے اور غلیظ چہرے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان حالات کے اندر کے جب بم برس رہے ہیں تو ان سے محبت کی پینگیں بڑھانے کے لیے جو وہاں پہنچے ہیں، قوم غداران وطن کے چہرے دیکھنے کے لیے بے تاب ہے. اور ہماری حکومت سے استدعا ہے کہ وہ اس پر سنجیدگی سے غور کرے. اگرچہ یہ صحرا میں اذان کے مترادف ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں. اور اس مسئلے کا جو مستقل اور پائیدار حل ہے وہ احیاء خلافت ہے. خلافت کے احیاء کے بغیر اگر آپ کہیں کہ ہم دنیائے کفر کو جھکا سکتے ہیں تو یہ خیال است و محال است و جنو ممکن ہی نہیں ہے. 72 فرقوں میں ہمیں جو بانٹا گیا ہے اور 57-58 جغرافیائی ٹکڑوں کے اندر ہمیں تقسیم کیا گیا ہے، تو ہماری وحدت کو توڑنے کے لیے تو کیا گیا ہے. اگر ہم نظریاتی طور پہ اور جغرافیائی طور پہ اور سیاسی طور پہ متحد ہوتے تو کس طرح میلی آنکھ سے ہماری طرف کوئی دیکھ سکتا تھا. تو یہ جو ٹکڑے کیے گئے ہیں ہمارے اندر اور تشدد و افتراق کے بیج بوئے گئے ہیں، تو ہمیں تقسیم کر کے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں. تو اس لیے میں یہ بھی کہوں گا، اور آج کل میں اس پہ بات بھی کر رہا ہوں، کہ مختلف رنگوں کی جمہوریتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں اور مختلف طرز کی ماشاء اللہوں کا مزہ بھی ہم نے چکھا ہے، صدارتی نظام بھی ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ہمارے دکھوں کا مداوع کہیں بھی نہیں ہے، ہمارے درد کا مداوع کہیں ہے تو وہ نظام خلافت میں ہے. تو اس کے لیے ہمیں بھرپور سعی کرنی چاہیے، آئے یا نہ آئے. ہمارا اتنا کام ہے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں. امام احمد بن حنبل جب قید میں گئے تھے تو جمعے کی وہ تیاری کرتے اور دروازے تک آتے، اور جو گارڈ تھا وہ انہیں روک دیتا کہ تو آپ تو قید میں، آپ نہیں جا سکتے. تو 2-4 مرتبہ ایسا ہوا، ہر جمعہ المبارک کو وہ تیار ہوتے تھے. تو ایک دن اس گارڈ نے آپ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن آپ ہر جمعے کو غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دروازے پہ آتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ. آپ واپس چلے جاتے ہیں. تو آپ ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، ہر بار جب ایسے ہوتا ہے تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، میں ساری زندگی کرتا رہوں گا. آگے رکاوٹ جو ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو ہمیں خلافت کے احیاء کے لیے کام کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، ذہن سازی کرنی ہے، شعوری بیداری کے لیے ہم نے مہم چلانی ہے. آگے کہاں کب خلافت قائم ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، اور وہ ہوگی. خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام، یہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے، اور اللہ کے محبوب نے قرب قیامت میں خلافت کے قیام کی خوشخبری سنائی ہے، اور وہ ہو کے رہے گی. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، یہ سورج جو ہے وہ بے نور ہو سکتا ہے، حضور کا فرمان پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ. مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے آج لوگ یہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پہلی بات، یہ فرق نہ بھی پڑے ہم پھر بھی کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کا کوئی قتل کیا ہو، اور اس کی محلے میں دکان ہو، آپ کا مقدمہ بھی ان کے ساتھ چل رہا ہو ابھی، تو کیا آپ اس دکان سے کبھی سودا خریدتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں 1 روپے کی قیمت بھی اس کو نہیں دینا چاہتا جس سے اس کو تقویت ملے. تو کیا یہ 55,000 لوگوں کا خون اتنا ہی سستا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ان کے مشروبات کے مقابلے میں یا ان کی مصنوعات کے مقابلے میں اپنی دیسی کوئی مصنوعات آتی ہیں، کوئی مشروب آتا ہے یا کوئی کھانے والی چیز آتی ہے، تو لوگوں کے نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس کو چک کے کہتے ہیں نہیں وہ ذائقہ اس طرح کا نہیں ہے. یعنی کتنے تم حساس ہو کہ ذائقے میں 19-20 کا فرق ہے، وہ تمہیں گوارا نہیں، اور ادھر خون بہ رہا ہے. یعنی یہ دیکھیے ہمارا مزاج، اور یہ محض فیشن کے طور پہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ذائقہ بہتر ہی ہو، لیکن وہ کتنے نخرے سے کہتے ہیں وہ ذائقہ نہیں وہ بنا سکے نا. اور پھر میں ان تاجروں کو بھی کہوں گا کہ جو بائیکاٹ کے زمانے کے اندر کسی چیز کا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، کمائی ضرور کریں لیکن اس کو امت کی مجبوری بنا کے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش نہ کریں. اگر امت مسلمہ کے تاجر دیانت دار ہو جائیں تو دنیا ان کی چیزوں کی طرف تھوکے بھی نہ. تو آپ کیوں اپنی چیزوں کو، اپنی مصنوعات کو معیاری نہیں بناتے؟ لیکن میں جو بات عرض کی کہ اگر معیاری نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم جس طرح کی بھی ہوں وہ لیں گے، لیکن ان کی مصنوعات کا ہم مکمل بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اب یہ باتیں صرف وعدے لینے اور کہنے تک نہیں رہ گئی، اب بچا بھی کیا ہے باقی. اب ہمیں عملی طور پہ اس پہ آنا ہوگا. اور کچھ لوگوں نے اپنے اپنے دائرے کے اندر بائیکاٹ کیا. اصل تو بائیکاٹ حکومتیں کرتی ہیں،
اور حکومت کرے تو بائیکاٹ مؤثر ہوتا ہے، لیکن نہیں کر رہی حکومت، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور جو ہماری ذمہ داری اس کو نبھائیں گے، تو اپنے اپنے دائرے کے اندر اس کی ہم نفی کریں گے۔ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اس وقت غزہ کے اندر جس حالت میں ہیں وہ تو اس جگہ پہ محصور ہے جہاں ہمارے یہ جذبات اور ہمارے یہ آنسو اور ہمارے یہ نعرے بھی ان کو پہنچنے والے نہیں ہیں، اور وہ بیچارے کھلے آسمان تلے کسی وقت بھی کوئی گولی آ کے ان کی زندگی کا چراغ بجھا سکتی ہے۔ ہسپتالوں کے اندر بچے جو تڑپ رہے ہیں اور ان کی مائیں، شہادت کا جام نصیب ان کو ہو چکا ہے، اور بچے جب ہوش میں آتے ہیں تو وہ ماؤں کو ڈھونڈتے ہیں اور مائیں نہیں ملتی، لرزا دیتی ہے وہ بچی جس نے کہا تھا کہ میں اللہ سے جا کے شکایت کروں گی۔ میں کہا شہزادی تم شکایت نہ بھی کرو، تمہارا درد سے بھرا ہوا چہرہ اور چہرے کے اوپر لکیروں سے پھوٹتا ہوا درد یہی عرش کو لرزا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو میرے اللہ نے جو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کمزوروں کی، لاچاروں کی، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کی اور ان خواتین کی مدد کو نہیں پہنچتے۔ وہ ایک وقت تھا کہ وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پاکستان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن اب تو انہوں نے دیکھنا بھی چھوڑ دیا، وہ آسمان کی طرف اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نہ ہمارا کوئی میزائل تمہارے کام آنے والا ہے، نہ 76 لاکھ فوج امت مسلمہ کی تمہارے کام آنے والی ہے، نہ تیل کی کمائی تمہارے کام آنے والی ہے، نہ ہمارے آسودہ حال سرمایہ داروں کا مال تمہارے کام آنے والا ہے۔ تم اللہ کی منتخب قوم ہو، اللہ نے تمہیں اس امتحان کے لیے چنا ہے۔ اللہ انہی کو چنتا ہے جن کو پسند کرتا ہے۔ اس کائنات کے اندر تم ہی وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کا انتخاب ٹھہرے، اور اللہ نے تمہیں اس آزمائش کے لیے، اس امتحان کے لیے چنا۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم کامیاب ٹھہرے، تم کامیاب ٹھہرے، تم کامران ٹھہرے۔ تم نے شکوے کی زبان ہی کھولی، تم نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہم زندگی کی بازی جیت گئے۔ ہمارے پاس اگر مسجد اقصیٰ ہوتی، ہم کب کی پلیٹ میں رکھ کے یہودیوں کو دے چکے ہوتے، اور اس کے لیے ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں وہ فلسفے بگار رہے ہوتے کہ ہم نے ملک و قوم کی خیر خواہی میں ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن تم نے کہا خون کے آخری قطرے تک مسجد اقصیٰ کے لیے لڑیں گے، اور ہمیں یقین ہے تم لڑتے رہو گے حتیٰ کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئیں گے۔ میں کہتا ہوں دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں کو اور عمرا کو کہ حضرت امام مہدی تمہارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ تمہارے محلات میں نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ تمہارے دارالحکومتوں میں نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اس ملبے کے اوپر بیٹھے ہوئے ان فقیروں کے پاس ہی آئیں گے، اور انہی کے دم سے پھر اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ تو اے غزہ کے مجاہدو، ہم تمہیں سیلوٹ پیش کرتے ہیں، خراج پیش کرتے ہیں۔ تم نے امت کا بھرم رکھ لیا، اور اگر تم بھی جھک جاتے تو پھر امت کے پلے کیا باقی بچتا۔ تم نے اپنی جانیں دے کر سب کچھ نچھاور کر کے بتایا کہ حق کے ماننے والے تھوڑے بھی ہوں وہ دبا نہیں کرتے، صرف حق کے راہ کے اوپر ڈٹنے والے وہ چند لوگ بھی اور تھوڑے لوگ بھی اللہ کو محبوب اور اللہ کو مطلوب ہیں۔ اور اس مسئلے کا جو مستقل اور پائیدار حل ہے وہ احیاء خلافت ہے۔ خلافت کے احیاء کے بغیر اگر آپ کہیں کہ ہم دنیائے کفر کو جھکا سکتے ہیں تو یہ خیال است و محال است و جنو، ممکن ہی نہیں ہے۔ 72 فرقوں میں ہمیں جو بانٹا گیا ہے اور 57-58 جغرافیائی ٹکڑوں کے اندر ہمیں تقسیم کیا گیا ہے، تو ہماری وحدت کو توڑنے کے لیے تو کیا گیا ہے۔ اگر ہم نظریاتی طور پہ اور جغرافیائی طور پہ اور سیاسی طور پہ متحد ہوتے تو کس طرح میلی آنکھ سے ہماری طرف کوئی دیکھ سکتا تھا؟ تو یہ جو ٹکڑے کیے گئے ہیں ہمارے اندر اور تشدد و افتراء کے بیج بوئے گئے ہیں، تو ہمیں تقسیم کر کے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ بھی کہوں گا، اور آج کل میں اس پہ بات بھی کر رہا ہوں، کہ مختلف رنگوں کی جمہوریتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں اور مختلف طرز کی مارشل لاؤں کا مزہ بھی ہم نے چکھا ہے، صدارتی نظام بھی ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ہمارے دکھوں کا مداوع کہیں بھی نہیں ہے، ہمارے درد کا مداوع کہیں ہے تو وہ نظام خلافت میں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بھرپور سعی کرنی چاہیے، آئے یا نہ آئے، ہمارا اتنا کام ہے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں۔ امام احمد بن حنبل جب قید میں گئے تھے تو جمعے کی وہ تیاری کرتے اور دروازے تک آتے، اور جو گارڈ تھا وہ انہیں روک دیتا کہ تو آپ تو قید میں آپ نہیں جا سکتے۔ تو 2-4 مرتبہ ایسا ہوا، ہر جمعہ المبارک کو وہ تیار ہوتے تھے، تو ایک دن اس گارڈ نے آپ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن آپ ہر جمعے کو غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دروازے پہ آتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ، آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آپ ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، ہر بار جب ایسے ہوتا ہے تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، میں ساری زندگی کرتا رہوں گا، آگے رکاوٹ جو ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ہمیں خلافت کے احیاء کے لیے کام کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، ذہن سازی کرنی ہے، شعوری بیداری کے لیے ہم نے مہم چلانی ہے۔ آگے کہاں کب خلافت قائم ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، اور وہ ہوگی۔ خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام، یہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے، اور اللہ کے محبوب نے قرب قیامت میں خلافت کے قیام کی خوشخبری سنائی ہے، اور وہ ہو کے رہے گی۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، یہ سورج جو ہے وہ بے نور ہو سکتا ہے، حضور کا فرمان پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔